بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معززین علاقہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پوری بستی کو بلکہ پورے علاقہ کو علم ہے کہ ہم ہمیشہ ہر سال بابا جی حضرت اللہ دین رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک مناتے ہیں۔ گاؤں کی تمام شخصیات، گاؤں کے تمام چھوٹے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس میں شرکت ہر سال مزار پاک پہ بابا جی حضرت اللہ دین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو غسل پاک ہوتا ہے۔ غسل پاک کے بعد قبر پہ چادر بھی باقاعدہ چڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ دعا ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ یا رب العالمین، جو کہتا ہے آج تک میں کامال کر سکے تیری بارگاہ مقدس میں پیش کر قبول کرنا، اس پر بے حساب اجر و ثواب عطا فرما۔ اس کا ثواب حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ تمام انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، کل ملات مسلمات مسلمین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا رب العالمین، خصوص بالخصوص میاں اللہ دین ذاتین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اس قبرستان میں جتنے بھی مسلمان مدفون ہیں ان سب کو وصال کر کے قبول فرما۔ سب کی حتمی بخشش مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ان بزرگوں کی برکت سے تمام کے تمام اہل قبور کو سکون تسلی عطا فرما۔ ان تمام کے تمام جو مقبور ہیں، قبریں ہیں، ان سب کو الہ العالمین اپنے خاص نگاہ کرم، نگاہ فضل عطا فرما۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج سارے کے سارے ہم ایک نیک ہستی کا یوم عرس منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ سب سے پہلی بات بنیادی طور پر کہ عرس یہ ہوتا کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور شریعت میں اس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ یاد رکھیں کہ عرس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے خوشی کا، اور جس دن یہ اللہ کے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں، اور جو بندہ دنیا سے جاتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے،
اس اعتبار سے وہ دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے انتہائی خوشی اور انتہائی عمدہ دن ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس دن کو عرس کا دن کہا جاتا ہے، اور اس نسبت سے اور اسی مناسبت کی وجہ سے بزرگوں کے یوم وفات کو، یوم وصال کو یوم عرس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اب جو عرس منایا جاتا ہے مل بیٹھ کر، عام طور پر جو عرسوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہے اس کو ہم کون سا درجہ دے رہے ہیں، اور کوئی بھی عمل ہے اس کے اندر ہوتی کیا کیا چیز ہے۔ تو عرس کے اندر بنیادی طور پر آپ آئے دیکھا ہوگا کہ تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، بیان ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہو، اور دعا کے سلسلے کے بعد لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ تو تلاوت کرنا عین عبادت، نعت پڑھنا عین عبادت، اسی طریقے سے دینی واعظ و بیان کرنا یہ بھی عین عبادت، دعا کرنا یہ بھی عبادت، اور ایسی عبادت کہ جس کے بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادت، کہ دعا تو عبادت کا بھی مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا کھلانا، تو کھانا کھلانا بنیادی طور پر جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور قرآن پاک میں کھانا کھلانے کی بے شمار جو ہے وہ مقامات پر پذیرائی کی گئی ہے، اور کھانا کھلانے کا فرمایا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے عمل بنیادی طور پر عین عبادت ہیں۔ جب سارے کے سارے عمل بنیادی طور پر عین عبادت ہوں تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ عرس بھی عین عبادت ہے، یہ عرس بھی عین عبادت ہے، اور خالص اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب بلا وجہ اس چیز کو یہ کہنا کہ عرس منانا ناجائز ہے، عرس منانا کیا کیونکہ کوئی بھی عمل ہے اس کو بنیادی طور پر اس کی اصل حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اصل حیثیت۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر صرف اور صرف الفاظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمان رب تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ فرمایا من عادی لی ولیًا، جو آدمی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، سن لو فقط آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اور اسی طریقے سے فرمایا آگے جو الفاظ ہیں کہ کوئی بھی بندہ نوافل سے بڑھ کر میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فرمایا میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بندہ پکڑتا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ نیک بندہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں میں اس کے جو ہے وہ قدم بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اب اگر اس حدیث پاک کو دیکھا جائے حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ زبان سے بھی پاک ہوتی ہے، ہاتھوں سے بھی پاک ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی پاک ہوتی ہے، قدموں سے بھی پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، پتہ ہے، مگر پھر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو میرے آپ کے سامنے پہلے واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طاقت خود بن جاتا ہے تو پھر چاہے وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہو، ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، بندہ اس کو ایسے جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کر فوراً اٹھا کر لا سکتا ہے۔ اگر بندہ دیکھنا چاہے تو اپنی سی آنکھ کے ذریعے ہزاروں میل دور کے فاصلے پر دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بخشی ہوتی ہے۔ بندہ چاہے تو ہزاروں میل ایک قدم کے ذریعے فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله
الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن السيئات. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یا الہ العالمین یا رب العالمین، جو ختم پاک پڑھا گیا اور 2 سال ثواب 4 قرآن پاک متعدد مرتبہ سورہ یاسین آیت کریمہ اور جو بھی ذکر و اذکار کیے گئے پڑھے گئے بڑی مل کیے گئے اور جو حاضر کام ہے اس کو قبول کرنا. دعا کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ایک لنگر کا انتظام ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیشہ ہر سال سے تقریباً 14 سال سے میں یہ لنگر جو ہے وہ کر رہا ہوں. بابا جی حضرت اللہ دین رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ لنگر، اور اللہ پاک نے توفیق دی، زندگی دی، صحت دی، اور انشاءاللہ یہ لنگر پاک جو ہے وہ چلتا رہے گا. اس میں ہمارے ساتھ گاؤں کے بڑے بڑے معزز لوگ جو ہیں اور گاؤں کا تقریباً ہر طبقے کا جو فرد ہے، بندہ ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، وہ شامل ہوتا ہے، اور دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں اور لنگر پاک جو ہے وہ کھاتے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں جو لوگ علاقہ کے لنگر پاک میں تعاون کرتے ہیں اور ہر سال مزار پاک پہ ان کی حاضری جو ہے ہوتی ہے، اور لوگوں کی یہاں پہ اللہ کے فضل سے بڑی میاں صاحب کی جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے یہ، اور ان کی بڑی ایک یعنی کہ وہ کرامات ہیں، اور کافی سارے لوگوں کی یہاں پہ منتیں مرادیں ہوتی ہیں، اور لوگ آتے ہیں یہاں پہ بکرے مرغے سب کچھ اپنی اپنی منتیں لے کر آتے ہیں، اور یہاں سے اللہ پاک وہاں ان لوگوں کو فیض عطا کرتا ہے. اور یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے اس بستی پہ کہ اس بستی کا ایک آزاد کشمیر میں بہت بڑا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بستی پہ میاں اللہ دین رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور دن رات یہاں پہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بھائیوں کا، یہ یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ لائیو بھی ہمارا پروگرام کرنے کی کوشش کی، اور باقی بھی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوا، اور اسی طرح سے آج بھی یہ جو سلسلہ یہ شام تک 4-5 بجے تک جاری رہتا ہے، صبح سے لے کر. ویسے یہ 3 دن کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، 3 دن سے ہم یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. باقاعدہ مساجد میں اعلان ہوتا ہے، سب لوگ جہاں پہ قرآن خوانی کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، اور وہ پھر وہ جو ہے وہ علماء کرام جو آتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، اور باقاعدہ جو اصال ثواب پورے بستی کے چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، جتنے بھی بزرگ اور مائیں بہنیں اس دنیا فانی سے تشریف لے جا چکے ہیں، سب کے اللہ پاک محفوظ فرمائے. سب کے لیے اصال ثواب ہوتا ہے، پوری اس مسلم امہ کے لیے اصال ثواب ہوتا ہے، اور ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. بیرون ملک سے ہمارے جتنے بھی بزرگ آئے ہوتے ہیں، بالخصوص ابھی حاجی سلیم صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، اور صادق صاحب جو انگلینڈ کل ہی واپس چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے بزرگ، بہت سارے دوست ہیں جو بیرون ملک سے آتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری چھٹی جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ یہ اس سے پاک ہو جائے اور ان کی شمولیت ہو جائے. میں انتہائی مشکور ہوں اہل علاقہ کا جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور دعا میں شرکت کرتے ہیں، اور لنگر پاک میں کھاتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.